أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس کے اندر آج ہمارا لیکچر 2 چل رہا ہے، جس کے اندر ہم 3 مین ٹاپکس پڑھیں گے۔ ایک ہے کہ کلمے کی اقسام، پھر ہے اسم کی پہچان، اور پھر اسم کے حوالے سے چند اہم پہلو ان کے اوپر ایک روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی تک کہاں تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں الفابیٹس یعنی حروف الہجا، جسے اردو میں حروف تہجی کہا جاتا ہے، ان کو دیکھا تھا۔ پھر ہم نے ورڈز فارمیشن کے اوپر کام کیا تھا کہ عربی کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے لفظ بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حروف الہجا کو آپس میں اس انداز سے ملایا جائے کہ ساتھ جو ہے وہ اس میں زیر زبر پیش یعنی حرکات داخل کر دی جائیں تو وہ لفظ بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد گرامر انوالو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جملہ بنانا، جملہ بنانے کے پروسیجر میں اچھی خاصی گرامر انوالو ہوتی ہے۔ جب تک آپ کو وہ گرامر نہیں آئے گی آپ جملہ نہیں بنا پائیں گے۔ تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ جملہ بنانا ہے، لیکن اس جملہ بنانے کے پیچھے جتنے اجزاء ہمیں چاہیے آج سے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو گرامر کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ٹائپس آف ورڈز ان عربک سے، جو پچھلی بار بھی ہم نے ایک مختصر انداز میں دیکھے کہ ایک عربی کا اگر بنیادی لفظ ہے تو اس کی کتنی اقسام ہیں۔ 2 طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، ایک وہ لفظ جس کا پراپر کوئی میننگ ہوتا ہے، بامعنی لفظ، میننگ فل ورڈ، اور ایک ہوتا ہے بے معنی لفظ جو ایسے ہی بول دیا جاتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا۔ اردو کے اندر ہم اس سے کلمہ اور محمل کے نام سے اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس میں بامعنی لفظ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن ہم نے سیکھنا ہے، قرآن کی عربی سیکھنی ہے، تو قرآن میں چونکہ کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے، کوئی میننگ لیس ورڈ نہیں ہے قرآن کے اندر، اس لیے ہمارا فوکس اس کورس میں صرف اور صرف کلمہ ہوگا، یعنی بامعنی ورڈ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر لفظ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہمارا سب سے زیادہ ٹائم جس چیز پہ لگنا ہے وہ ہے کلمے کی اقسام، یعنی ٹائپس آف اے ورڈ۔ اسے آپ پارٹس آف سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ انگلش کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ پارٹس آف سپیچ کے نام سے صحیح واقف ہوں گے۔ جو لوگ انگلش کو اتنا اچھا سے نہیں سمجھتے، اردو کو جانتے ہیں، تو اردو کے اندر ہم اردو میں بھی اچھا، اردو اور عربی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نظر آئیں گی، تو ہمیں سیکھنا جو ہے نا، اردو والوں کے لیے عربی سیکھنا آسان ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ کلمہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، یہیں پہ اگر کسی اور زبان کا انسان اس کو کہیں کہ عربی سیکھیں تو اس کو ایک ایک چیز سکھانی پڑتی ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے حروف تہجی کتنے آسان تھے، ہمیں بس یہ کرنا تھا کہ اردو والے حروف تہجی میں سے ہم نے کچھ نکال دیے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ کچھ جگہوں پہ بس ساؤنڈ کا ڈفرینس ہے، اس سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہمیں ہوا۔ اسی طرح لفظ کلمہ جب میں نے بولا تو سب کو پتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب ہم کلمے کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے، ٹائپس آف اے ورڈ، تو اس کے اندر 3 اقسام آئیں گی، اور لکیلی یہ تینوں اقسام اردو میں بھی موجود ہیں۔ فارسی زبان میں بھی یہی 3 ہیں، عربی زبان میں بھی یہی 3 ہیں، اردو زبان میں بھی یہی 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلمے کی اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے اسم، پھر ہے فعل، پھر ہے حرف، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ فلی آپ کو بالکل بچپن کی اپنی اردو کی کتاب یاد آ گئی ہوگی، کلمے کی اقسام پوچھی جاتی تھی، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جی 3 کلمے کی اقسام عربی کے اندر۔ اب ان کے اندر کمپیریزن میں کرنا چاہوں گی اوور آل پارٹس آف سپیچ سے، ذرا ہم ڈیٹیل سے آج نظر ثانی کریں گے کہ یہ بیسیکلی اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں نا عربی میں کہ اسم، تو کیا کیا اسم میں آتا ہے، فعل کہہ رہے ہیں تو فعل میں کیا کیا آتا ہے، حرف جب بول رہے ہیں تو حرف میں کیا کیا آتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں کہ اب جو کلمے کی اقسام میں جو لفظ حرف ہے، یہاں پہ یہ وہ حروف تہجی والے حرف یا الفابیٹس یا لیٹرز نہیں ہیں، جس طرح اے بی سی یا الف با تا، وہ نہیں ہے۔ یہ پراپر کلمے کی یعنی ورڈ کی ایک قسم ہے جسے حرف کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اب یہ کیا ہیں ہمیں جاننا ضروری ہے، اور اس سب کو پارٹس آف سپیچ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں سپیچ کیا ہوتی ہے؟ بات کرنا۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کچھ بھی بول رہے ہیں، جس طرح ابھی میں بہت کچھ بول رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں کیوں آ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں
اس جملے کے اندر کیا کیا بول رہی ہوں اور میں ایک درست فارم میں جملے کی ادائیگی کر رہی ہوں. اگر میں لفظوں کو آپس میں جمبل اپ کرنا شروع کر دوں، کوئی لفظ کہیں لگا دوں کوئی لفظ کہیں لگا دوں، تو آپ کہیں گے کیا بول رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سیکوینس میں بھی میں ایک تو بول رہی ہوں، دوسرا آپ کو پہچان ہے اس وقت کہ میں نے کیا کیا بولا. جس طرح میں نے بولا میں، آپ کو پتا ہے میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نے بولا، آپ کو نے کا بھی پتا ہے کیا ہوتا ہے. میں نے بولا، بولا کا بھی پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے. ہمارے مائنڈ کے اندر سب کچھ ہمیں پتا ہے، صرف ہمیں ریکال کرنا ہے. جس طرح اردو میں ہمیں پتا ہے نا یہ چیزیں کیا ہیں، لیکن ہم کیونکہ اتنا زیادہ بولنے کے عادی ہو گئے ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کون ان میں سے کون سی چیز اسم میں آتی ہے، کون سی فعل میں، کون سی حرف میں. لیکن کیونکہ اب ہم نے عربی دیکھنی ہے تو اسی لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز اسم ہے، کون سی چیز فعل ہے ایک بات کے اندر، ایک جملے کے اندر، اور کون سی چیز حرف ہے. پوری بات کے اندر یہی تین چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو پارٹس آف سپیچ میں نے یہاں کیوں لکھے؟ کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ انگلش کے پارٹس آف سپیچ ذرا الیبوریٹو قسم کے ہیں، زیادہ ہیں. ان کو ہم کھول کھول کے ایکسپلین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم جوڑنا شروع کریں گے کہ عربی کے اندر کون سا پارٹ آف سپیچ اسم ہے، کون سا پارٹ آف سپیچ فعل ہے، اور کون سا پارٹ آف سپیچ حرف ہے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں انگلش کے پارٹس آف سپیچ آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا دیکھیں، پہلے تو یہ کہ 9 ہے. ابھی ایڈوانسڈ گرامر، اب کے زمانے میں ماڈرن گرامر پڑھتے ہیں تو 9 نہیں 8 بولا جاتا ہے. لاسٹ والے کو کچھ کہتے ہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو 9 ہی بتاؤں گی. ٹھیک ہے؟ آرٹیکل سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. آرٹیکل جب آپ بچے کو بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب ورڈز بن جاتے ہیں، ہم نے کیا کہا تھا، پہلا لیسن ہمارا ہوتا ہے بچے کے ساتھ ABCD، یا اس کو فونک ساؤنڈز کے ساتھ پڑھنا، ب کھ، اس طرح. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ ٹاسک ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم ان لیٹرز کو جوڑ کر، الفابیٹس کو جوڑ کر ورڈز بناتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کار بولو، پھر سا کیٹ بولو. ٹھیک ہے نا؟ بال بولو. اس کے اگلا لیسن کیا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ آرٹیکلز لگواتے ہیں. ا بال، the ball, a cat, an umbrella. یہی پڑھتے ہیں نا؟ دس از آرٹیکل. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے ناؤن. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن بیسیکلی ہم جب انگلش میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نیم آف اے پرسن، تھنگ، پلیس اور اینیمل. اسی طرح اردو میں بھی ناؤن موجود ہے، اسے اردو میں اسم بولتے ہیں. اور اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام، یہ ناؤن ہے. انگلش میں بھی اس کی سیم ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں. جیسے علی، پاکستان. اب علی ایک بندے کا نام ہے، پاکستان ایک ملک کا نام ہے، کیٹ ایک جانور کا نام ہے، ٹیبل ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ پھر آ جائے تیسرے کے اوپر. تیسرا ہے پرو ناؤن. جیسا ناؤن سے ظاہر ہے، ناؤن سے ملتا جلتا ورڈ ہے، ناؤن کے پیچھے پرو لگا دیا تو پرو ناؤن. تو یہ پرو ناؤن کیا چیز ہے؟ پرو ناؤن وہ چیز ہے کہ جب ہم کسی ناؤن کی جگہ پر کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے میں اگر بات کر رہی ہوں علی نے کھانا کھایا، اور اب میں اس علی کے بارے میں کہانی لکھنے لگی ہوں. اب میں بار بار کہوں علی نے کھانا کھایا، اس کے بعد علی سویا، اس کے بعد علی اٹھا، اس کے بعد آپ کہیں گے کیا علی 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 لگائی ہوئی ہے؟ ایک سینس نہیں بنتی. ہم یوزلی کس طرح بات سٹارٹ کرتے ہیں؟ علی نے کھانا کھایا، پھر وہ سو گیا، اس کے بعد وہ اٹھا، پھر ہم وہ کا اب سب کو پتا ہے اس وہ کے پیچھے کون ہے؟ علی. تو ایکچولی اب ہم وہ کا جو ورڈ ہے وہ اب ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اسی چیز کی شناخت، اسی بندے یا چیز یا جگہ کی شناخت کے لیے. اگر میں پاکستان کے بارے میں کوئی ایسے لکھوں اور میں کہوں میرے ملک کا نام پاکستان ہے، اب میں پھر اس کے بعد ہر جملے میں پاکستان استعمال نہیں کروں گی. اب میں اس کو ریفر کروں گی. اس میں 4 صوبے ہیں، اس میں یہ شہر ہے، اس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اب کیا ہوا، اس کا لفظ استعمال کیا. اس کا لفظ کیا ہے؟ وہ ناؤن کی جگہ پہ کیونکہ استعمال ہو رہا ہے تو اب یہ پرو ناؤن کہلا رہا ہے. اب جو انگلش جنہیں نہیں سمجھ میں، یعنی کہ جنہیں انگلش کی گرامر نہیں سے یاد، ان کے لیے میں آسان ورڈ بتا دیتی ہوں. ہم اردو میں اسے ضمیر بولتے ہیں. اس میں ضمیر کس طرح کے لفظ ہوتے ہیں اردو میں؟ یہ، وہ، ہم، تم. ٹھیک ہے؟ اس، اس. ٹھیک ہے نا؟ اور انگلش میں کیسے یہ والے پروناؤنز ہوتے ہیں؟ ہی، شی، دے، اٹ، وی. یہ سارے پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک پراپر پارٹس آف سپیچ میں ڈیفائنڈ ہے. اس سے اگلا کیا ہے؟ ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کیا چیز ہے؟
اردو والوں کے لیے پہلے آسانی سے بتا دیتی ہوں، جو جنہیں اردو سمجھ میں آتی ہے، یہ اسم الصفت ہے، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کی خوبی بیان کرنا، خوبی یا خامی، یعنی اینی کوالٹی، اینی ٹائپ آف کوالٹی، اس لفظ کو جو خوبی بیان کرنے کے لیے یا کوالٹی یا کیریکٹرسٹک بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے صفت بولتے ہیں ہم، اسم الصفت، کچھ لوگ صفت بولتے ہیں، کچھ لوگ صفت بولتے ہیں۔ جس طرح اچھا، برا، چھوٹا، سفید، میں کسی بال کے بارے میں کہہ رہی ہوں، سفید بال، اب ظاہر ہے یہ اس کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے نا، کہ بال سفید رنگ کی ہے جس کی بات کی جا رہی ہے۔ لال گلاب، چھوٹا بچہ، برا انسان، اچھا کام، بہت کچھ۔ تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، انگلش میں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی آف اے ناؤن از این ایڈجیکٹو. The word to describe quality of a noun is an adjective. Good, tall, red, sad. ہر وہ چیز جو کسی بھی ناؤن کی خوبی بیان کری ہے۔ ابھی دیکھیں یہ چیزیں ناؤن سے لنکڈ ہیں۔ ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جانے والا لفظ پرو ناؤن ہے، لیکن ناؤن کی خوبی بیان کرنے والا لفظ ایڈجیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ خوبی ہو گئی، ایڈجیکٹو ہو گیا انگلش میں، اردو میں ہو گیا اسم الصفت۔ اچھا، آگے چلتے ہیں ورب۔ ورب کیا ہوتا ہے؟ ورب ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنا، کسی بھی کام کا ہو جانا، ماضی میں، حال میں یا مستقبل میں، وہ کام کیا تھا یا کر رہا ہے انسان یا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ورب کہلاتا ہے انگلش میں، اور اردو میں سے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ ہم کہتے تھے نا فعل ماضی، فعل مستقبل، فعل حال۔ اس نے کھایا تھا، وہ پی رہا ہے، وہ سوئے گا۔ اسی طرح انگلش میں ہم کہتے تھے ہی ول ڈو دس، یا ہی ایٹ ایپل، ہی ڈرانک واٹر، کچھ بھی، ہی از سلیپنگ۔ تو یہ جو ورڈز ہیں، سلیپنگ، ڈرانک، ایٹ، یہ سب کیا ہیں؟ ورڈز ہیں۔ کھایا، پیا، سویا، لکھا، لکھے گا، لکھنا نہیں، لکھنا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ذرا الگ سے چیز آ جاتی ہے۔ بہرحال لکھا از اوکے۔ اچھا، تو یہ تھا جی ورب۔ اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ ایڈ ورب۔ اب کیونکہ ورب کے ساتھ، جیسے ہم نے ناؤن کے ساتھ پرو ناؤن دیکھا، یا ایڈجیکٹو کو ہم نے کہا ناؤن کے ساتھ، اب یہ ورب جیسا ہی کوئی لفظ ہے، ایڈ ورب۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کسی بھی ورب کی کوالٹی۔ آسان لفظوں میں اس کو اس طرح سے سمجھیں، کسی بھی ورب کی کوالٹی جب بیان کی جاتی ہے، کسی ناؤن کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایڈجیکٹو۔ کسی ورب کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈ ورب۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، ناؤن کی کوالٹی ایڈجیکٹو، ورب کی کوالٹی ایڈ ورب۔ تو کیا ہے بیسیکلی یہ؟ جیسے کہ انگلش میں سلولی، ہی ایٹ سلولی، ہی از اسپیکنگ سافٹلی، رائٹ؟ اب یہ کیا ہے؟ اب اسپیکنگ کی بات ہو رہی ہے، اسپیکنگ کیا تھا؟ ورب، اس کی خوبی کیا بیان ہو رہی ہے؟ سافٹلی۔ اسی طرح اردو میں ہم بولتے ہیں آہستہ سے چلا، گاڑی تیزی سے گئی۔ اب یہ اس کام کی، گئی کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ اب گاڑی کی خوبی نہیں بیان ہو رہی، گاڑی کی اگر خوبی ہوتی تو ہم کہتے کالی گاڑی تیزی سے گئی، وہ کالی ہوتی ایڈجیکٹو، صفت ہوتی، اسم کی تھی۔ اب یہاں پہ کام کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کام کیا تھا اس میں، اس جملے میں، کہ کالی گاڑی تیزی سے گئی، اس میں کام کیا تھا؟ اس میں کام جانا تھا، گئی۔ تو وہ کس طرح سے گئی، وہ اس کی خوبی بیان ہو رہی تھی، تیزی سے۔ دس از ایڈورب۔ پھر آ جاتا ہے پریپوزیشن۔ یہ کس قسم کے ورڈز ہیں؟ اردو والے سمجھ لیں، جیسا پر، نیچے، اندر، میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، اس کے اوپر، ٹیبل کے اوپر کھانا پڑا ہے، کرسی پر بیٹھ جاؤ، کمرے میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح کے لفظ جو آپ کی جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، انگلش والے ورڈ آسان ہے ان کے لیے۔ پریپوزیشن، پوزیشن ڈیفائن کر رہا ہے نا، ان، اپ، ابو، انڈر، کوئی چیز کہاں پہ ہے، آگے کی بات ہو رہی ہے، پیچھے کی بات ہو رہی ہے، نیچے کی بات ہو رہی ہے، اندر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیں کنجنکشنز آتے ہیں۔ کنجنکشنز کیا چیز ہوتی ہے؟ اس طرح کے الفاظ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑیں تو وہ ایک بن جائے،
یا کسی بھی رائے کا اظہار دو فریزز کو جوڑا جائے اور دو فریزز مل کر ایک بڑا فریز بن جائیں، جیسے کہ اور، لیکن، کیونکہ، اگر، مگر، اس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، وہ یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ اب یہ وہ نہ کرتا کا ایک جملہ تھا، ایک فریز تھا، اگلا فریز کچھ اور تھا، تو کو جوڑ کے بیچ میں پورا جملہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انگلش میں اگر آپ دیکھیں اینڈ، بٹ، بیکاز، اف، سو، دیٹ، سو دیٹ، بیکاز آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ورڈز ہاؤ ایور، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دو جملوں کو ملا کے کچھ ایک چیز یعنی جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کہتی ہوں ہمیشہ یاد کیسے رکھیں، جنکشن، جیسے جنکشن ہے نا، سگنل، سگنل کیا کر رہا ہوتا ہے، ایک جنکشن کیسے ملا رہا ہوتا ہے، دو چار روڈز کو اکٹھا جو چیز ملا رہی ہوتی ہے اس کو سڑک پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ جنکشن کہتے ہیں۔ تو کنجنکشن بھی وہی ورڈز ہیں، دو جملوں کو یا دو فریزز کو یا دو ورڈز کو آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، جنکشن بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ جو پارٹس آف اسپیچ میں آتا ہے وہ ہے انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کیا ہے؟ انٹرجیکشن بیسیکلی فیلنگ بیسڈ ورڈز ہیں جو آپ کی فیلنگز ایکسپلین کرتے ہیں، اسی لیے اب ان کو یوزلی پارٹ آف اسپیچ نہیں کہا جاتا، وہ اسی میں ہی شامل کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو پورا فریز ہے۔ بٹ اولڈ اسکول آف تھاٹ میں یا اولڈ گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو انٹرجیکشن کو ایک پراپر ایک پارٹ آف اسپیچ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ خیر ہم تو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ انٹرجیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے منہ سے ایک دم سے کوئی ورڈ نکلا، آہ یا واہ، انگلش میں او، واو، اس قسم کی اب یہ کیا ہے، یہ ورڈز ہیں، بظاہر ان کا کوئی میننگ نہیں لگتا، یہ کیا بات ہوئی، لیکن سننے والا جو اس لینگویج کو جانتا ہے وہ فوراً ان کے اس کو اس کے پیچھے چھپی فیلنگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ فیلنگ اور ایموشن تھا اس کے پیچھے، یا ایک خوشی کا اظہار کر رہا تھا، ہررا، یاہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، دیکھنے میں عجیب سے ورڈز ہیں، کوئی ورڈز ہیں بلا، لیکن نہیں، ان کا ایک میننگ ہوتا ہے، ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، بیسیکلی میننگ نہیں ہوتا، ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو فیلنگ بیسڈ ورڈز ہیں ان کو انٹرجیکشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل مین میجورٹی پارٹس آف اسپیچ جو ہے یہ 9 ہے۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں، اب ہمارا مین کام کیا ہے کہ عربی میں کون سی چیز کدھر، کیونکہ عربی میں تو ہم نے صرف 3 پڑھے ہیں، یا کوئی چیز اسم ہے، یا کوئی فعل ہے، یا کوئی حرف ہے، اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے یہ 9 کے 9 کہیں نہ کہیں تو فٹ ہوں گے۔ تو اب ہم اس چیز کے اوپر لکھیں گے کہ کون سی چیز کس کیٹیگری میں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے آرٹیکل اینڈ دا، یہ عربی میں نہیں ہوتا، تو اس کو تو کراس کرتے ہیں۔ یہ عربی میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بیسیکلی بعد میں جب ہم ناؤن پڑھیں گے تو وہاں پہ ہی ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کس انداز سے یہ چیز ناؤن کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو الگ سے پارٹ آف سپیچ یا الگ سے ورڈ نہیں کہا جاتا، یہ صرف کچھ ایک کہہ لیں کہ حرف کا داخلہ کرنے سے یا کسی چیز کے انٹر کیے جانے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ ایکچولی اس بات کا میننگ میں تھا، اینڈ میں تھا، یا د میں تھا۔ تو یہ ایک قسم کی پارٹ آف سپیچ عربی کے اندر یہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیکل تو کراس ہو گیا، باقی رہ گیا آرٹ۔ اب کیا کریں؟ ناؤن کیونکہ اسم ہے تو اسم ہی رہے گا، اس میں تو کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی۔ جو ناؤن انگلش کا ہے یا اردو کا اسم ہے وہ عربی میں بھی اسم ہی ہے۔ پرو ناؤن کیونکہ یہ اسم کی بنیاد پہ بنا ہے اس لیے یہ بھی اسم ہے، عربی کے اندر یہ بھی اسم ہے۔ اور اگر غور کریں تو آج عربی کے ساتھ ساتھ آپ اردو بھی ساری ریکال کر دیں گے، کیونکہ اردو میں بھی پرو ناؤن اسم میں ہی آتا ہے، کیونکہ کیا جاتا ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی پرو ناؤن اسم ہے۔ ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو بھی اسم ہے، کوئی بھی خوبی بیان ہو رہی ہے، اس خوبی کے لیے جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے اس ورڈ کو عربی میں اسم ہی بولے جائیں گے، اور اردو میں بھی، کیونکہ اردو میں کیا تھا، اسم الصفت، ٹھیک ہو گیا۔ ورب، کیونکہ ورب انگلش میں ورب ہے، اردو میں فعل ہے، تو عربی میں بھی ایک فعل کا ورڈ ہمارے پاس موجود ہے، تو اسی لیے ورب جو ہے وہ فعل کی کیٹیگری میں لائے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈورب، اب ایڈورب کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ اب ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ اچھا کیونکہ ناؤن کے ساتھ پرو ناؤن اور ایڈجیکٹو جڑتے ہیں تو وہ اسم میں آ جاتے ہیں، تو شاید ایڈورب ورب میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایڈورب بھی کیونکہ ایک ایسا ورڈ ہے جو کوالٹی ایکسپلین کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، تو یہ اردو میں بھی اور عربی میں بھی اسم کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب رہ گئے پریپوزیشنز۔ پریپوزیشنز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھوں، وہ بندہ نہ بولے جس نے پہلے کلاس لی ہوئی ہے کبھی عربی کی، کوئی اور بتانا چاہے گا؟
खतीजा आसिफ, हर्फ, बिल्कुल दुरुस्त। ये हर्फ की कैटेगरी में आ रहा है। और किसने बोला? जी, ईमान। ईमान आपने बोला था। जी, जी। सही हो गया। तो प्रेपोजिशंस बेसिकली हर्फ में आ रहे हैं। ठीक है, ये हर्फ हैं, ये हुरूफ हैं। इनके लिए अरबी में भी प्रॉपर डेडिकेटेड वर्ड्स हैं जिन्हें देख के हमें पता चल जाता है। जैसे मैं आपको कुरान में से एक बड़ा वो वाला वर्ड बताती हूँ जो आप लोगों को सबको पता है। फी, सबको पता है इसका मतलब है में। फी बहुत सुना है ना। फी, इसका मतलब है में। या आला, अला सिरातम मुस्तकीम। आला, आला ऊपर, ठीक है ना, पर यानी तो ये भी सारा, ये क्या है, ये सारे हरूफ हैं। ये प्रॉपर अरबी के अंदर भी वर्ड्स हैं, जैसे उर्दू में इनके लिए वर्ड है डेडिकेटेड, पर, नीचे, अंदर में, इस तरह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह अरबी के अंदर भी इनके लिए प्रॉपर वर्ड्स मौजूद हैं जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ये वक्त के साथ साथ हम सीखते जाएंगे, हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होता जाएगा। जैसा इला है, इला टूवर्ड्स, तरफ। ठीक है, ये सारे हुरूफ हैं। कंजंक्शन के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैंने, खतीजा कह रही हैं कि ये हर्फ है। बिल्कुल, ये हर्फ है। ठीक है, कंजंक्शंस भी हुरूफ में शामिल होते हैं। इनके लिए अरबी का कॉमन लफ्ज वा, जिसका मतलब होता है और। एक और वर्ड है औ, अलिफ जबर वाओ ओ, यानी इसका मतलब होता है या, और। ठीक है, लेकिन को कहते हैं लाकिन। बहुत कुछ मिलता जुलता भी है। यानी, यानी जो हमारा वर्ड है ना उर्दू का, ये अरब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग। ठीक है, इस किस्म के वर्ड्स। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये भी हर्फ में आ जाते हैं। इंटरजेक्शन, इसके बारे में कोई बताएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इंटरजेक्शन, इस किस्म के अल्फाज। नहीं आइडिया? इंटरजेक्शन बेसिकली, फिर से, इसम में आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसम जो है वो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यहाँ पे शामिल हो रहा है। फेल बेचारा सिर्फ एक ही है, और हर्फ जो है वो दो कैटेगरीज है। तो अगर हम इस सब को एक जगह समराइज करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अरबी के अंदर, कलमे की इकसाम, इसम, फेल, हर्फ। सबसे पहले वर्ब को देख लेते हैं, क्योंकि वर्ब बेचारा एक अकेला ही है। तो वर्ब फेल ही है, खाया पिया सोया लिखा। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज थोड़ी अभी से क्लैरिफाई कर दूं। मैं यहाँ ये नहीं लिख रही खाना पीना सोना। पिछली दफा जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने लिख दिया था, बाद में मुझे ख्याल आया था, वो एक फर्स्ट स्लाइड जब बन जाती हैं और वीडियो बन जाती है फिर उसको एडिट करना जरा मुश्किल होता है, कि एक्चुअली खाया लिखेंगे तो वो वर्ब काउंट होगा। जब मैं लिखूंगी खाना, तो खाना एक काम का नाम बन गया है। ठीक है ना, खाना, सोना, जागना, ये काम का नाम बन गया है, तो इसलिए ये भी इसम में चला जाता है। इसीलिए जब हम प्रॉपर वर्ब की बात करते हैं ना, फेल की, हम उसके साथ एक टेंस जोड़ देते हैं, यानी या तो माजी का सीगा लगा देंगे, खाया या खा रहा है, या खाता था, इस तरह। ठीक है, क्योंकि जो ही काम का नाम बन गया ना, खाना पीना सोना, तो वो बेसिकली वर्ब नहीं बनता, वो फिर बेसिकली नाउन बन जाता है। वो जिसे हम उर्दू में इसमें मस्दर कहते थे। खैर वो आगे की बातें, जब हम इनको डिटेल से इसम को पढ़ेंगे तो वहां ये काउंट हो जाएंगी, लेकिन इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। बेसिकली फेल वो चीज है जिसके साथ वक्त का तयन जरूरी है, या माजी में या हाल में या मुस्तकबिल में। इसके बगैर नहीं फेल होता, इसके बगैर वो भी इसम ही रह जाता है। ठीक है, तो ये है जी फेल। उसके बाद हम हर्फ पे आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ दो कैटेगरीज हैं हर्फ के अंदर। हर्फ के अंदर जो है वो छोटे छोटे वर्ड्स उर्दू के और इंग्लिश के, जैसे कि इन, अप, अबव, अंडर, पर, नीचे, अंदर में, इस किस्म के अल्फाज जो है वो अरबी के अंदर हुरूफ में आ जाते हैं। और कंजंक्शंस भी इसी तरह के अल्फाज हैं, और, लेकिन, क्योंकि, एंड, बट, बिकॉज। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जितनी चीजें हैं सब इसम में आ जाएंगी। तो फिर इसम तो बड़ा पहुंची हुई चीज है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, जिसमें से इंटरजेक्शन शायद हमारे कोर्स का पार्ट ना बने। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज है जो इस्तेमाल होती है, और ज्यादा वर्बल में ज्यादा इस्तेमाल होती है। कुरान के अंदर बहुत शायद कोई होगी यकीनन, लेकिन मुझे अभी इस तरह कोई एग्जांपल याद नहीं फौरन आ रही। तो
انٹرجیکشن جو ہے ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمارا زیادہ فوکس ہوگا. ہمارا مین فوکس ناؤن پہ رہے گا, پرو ناؤن پہ رہے گا, ایڈجیکٹو, ان تین پہ تو بہت زیادہ ہوگا. ایڈورب کہیں کہیں استعمال ہوگا, پریپوزیشن ہم بہت پڑھیں گے, کنجنکشنز ہم پڑھیں گے, اور ورب. یہ ہمارا مین کورس کا جو تھیم ہے اس کے اندر ہوں گی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اسم سب سے بڑی کیٹیگری ہے, سب سے بڑی. تو اسی لیے ہم اپنے کورس کے اندر ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز اسم پڑھیں گے. اور سب سے زیادہ لیکچرز بھی اسم پہ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ اسم اگر آپ نے سمجھ لیا بہت کچھ آپ کو آدھی زیادہ عربی سمجھ آ جائے گی. اسم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اب ویسے تو اسم کو پہچانے کیسے, اسم کو کیسے پہچانے؟ اگر ویسے ہی میں کوئی عربی بھی اتنی خاص جانتا نہیں, لیکن ہمیں تھوڑے تھوڑے عربی کے الفاظ پتہ ہیں, اور اب یہ آپ کو ابھی تک نئی انفارمیشن یہ مل گئی ہے کہ جو ناؤن ٹائپ چیزیں ہیں, کسی چیز کا نام وغیرہ, وہ تو ہم گیس کر لیتے ہیں. جب کبھی قرآن کے اندر کوئی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں ایسے جس میں نام شامل ہوتا ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی اسم, نام ہے نا. جیسے جب آتا ہے اللہ, تو پھر کیا ہے؟ اللہ تو نام ہے اللہ کا, تو وہ تو اسم ہے. جب ہم کہتے ہیں الرحمن, ہمیں پتا ہے یہ نام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رب, ہمیں پتا ہے یہ نام ہے. فرعون نام ہے, موسیٰ نام ہے. لیکن ابھی ہم پہچانے نہیں پرو ناؤن کیا ہے. ابھی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں نا عربی کے اندر پرو ناؤن. اردو میں پتا ہے میں یہ وہ ہم تم, انگلش میں پتا ہے ہی شی دے, لیکن ابھی تو ہم نے عربی پڑھی نہیں. اسی طرح ہمیں ایڈجیکٹیوز اتنے اچھے سے تو نہیں پتا, شاید کوئی کوئی لفظ ہمیں پتا ہوگا کہ عربی میں اس چیز کو یہ کہہ دیتے ہیں. تو ابھی اگر میں کہوں کہ بغیر کچھ بھی پڑھے اسم کو پہچانے, جتنا تھوڑا بہت نالج آپ کے پاس ہے, تو ہاں ہم فلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, بٹ کچھ ٹپس آج میں دوں گی جو آپ دیکھتے ہی یہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ ورڈ حرف اور ورب نہیں ہو سکتا, فعل نہیں ہو سکتا, حرف بھی نہیں ہو سکتا, پھر یہ اسم ہی ہوگا. میں نے بتایا نا, ہر لفظ قرآن کے اندر اور عربی کے اندر تین ہی کیٹیگریز میں فال ہوگا, یا وہ اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا. تو اب اس چیز کو غور سے سنیے گا, کیونکہ اس کے اوپر آج آپ کا پہلا ٹاسک بھی آپ کو میں نے دینا ہے. ٹھیک ہے, اسم کی پہچان. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نام, کیونکہ ہمارا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم قرآن سے واقف ہیں, ہم انبیاء کے ناموں سے واقف ہیں, ہم الحمدللہ اللہ کے تمام ناموں سے واقف ہیں, ہمیں بڑے بڑے شہروں کے نام جو قرآن میں آئے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے, ہمیں جو قرآن میں ایسے نام بھی پتہ ہیں جو کہ فرشتوں کے نام آئے ہیں, ہمیں قرآن کے وہ نام بھی, قرآن میں آئے ہوئے وہ نام بھی پتہ ہیں جو ماضی میں غلط شخصیات رہیں, جیسے لہب, ابو لہب تھا, اسی طرح فرعون ہے, اسی طرح مطلب اور بھی بہت سارے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ناموں کے اندر مسئلہ نہیں یوزولی ہوتا. تو اب اگر میں کہوں جتنی آپ کے پاس گراؤنڈ نالج ہے اس میں سے میں آپ کو کوئی آیتیں دوں, میں کہوں اچھا ابھی مجھے اس میں سے, ظاہر ہے آپ 100% سارے ناؤن نہیں کلیکٹ کریں گے, بٹ آج کا آپ کا ٹاسک یہ ہوگا کہ جو میں آیتیں آپ کو دوں گی اس میں سے آپ نے تین چیزیں میں بتاؤں گی, ان تین چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے اسم کو ڈھونڈ کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے نام, تو ہمیں آرام سے پہنچ جانا چاہیے. چیزوں کے نام میں ہم کہیں شاید کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی ہمیں کچھ کچھ چیزوں کے نام پتہ ہے. ہمیں جس طرح قلب کا پتہ ہے, ایک چیز ہے, دل ہے. قلم کا پتہ ہے, ایک چیز ہے, اس کا نام ہے. لیکن ہمیں ہر چیز تو نہیں پتہ ہوگی نا عربی کی. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جتنی نالج آپ کے پاس ہے بس اس کے حساب سے, میں زیادہ مشکل صورتیں نہیں دوں گی بہرحال. اس کے علاوہ ایک پہچان, اگر کسی لفظ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے شروع میں, وہ نہ تو کبھی حرف ہو سکتا ہے, نہ وہ کبھی فعل ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. وہ لے دے کے کیا بچے گا؟ اسم. یہ ایک پہچان ہے. میں یہاں پہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ہر اسم کے ساتھ ال لگنا ضروری ہے, اس بات کو اس طرح کنفیوز نہیں کرنا. ہر اسم کے ساتھ ال نہیں لگتا. قرآن میں کتنی دفعہ ابراہیم کا نام آتا ہے, ال لگا ہوتا ہے کوئی؟ نہیں نا. فرعون کا نام آتا ہے تو ال تو نہیں لگا ہوتا. ٹھیک ہے, قلب کتنی دفعہ آتا ہے, ال تو نہیں لگا ہوا ہوتا ہر جگہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر اسم کے ساتھ ال لگنا ضروری ہے, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں اگر کسی لفظ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو وہ اسم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. جیسے الانسان, الشمس, القمر, المیزان, الملائکہ. تو اگر الف زبر لام یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں لگا ہوا ہے تو وہ کنفرم 100% ناؤن ہے, یعنی اسم ہے. تیسری چیز, تنوین. تنوین کیا چیز ہوتی ہے؟ تنوین ہے دو زبر, دو زیر یا دو پیش.
اگر کسی لفظ پر دو زبر دو زیر یا دو پیش میں سے کوئی چیز موجود ہے اس کے اینڈ پہ، تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے، تو بھی وہ نہ تو وہ حرف ہو سکتا ہے نہ وہ فعل ہو سکتا ہے. فعل اور حرف تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو وہ لازمی اسم ہوگا. جیسے کتابن، ٹھیک ہے، حافلتن، عینن. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ابھی جو ہم نے تین پہچان پڑھی، یہ میں اس وقت تک بتا رہی ہوں جب تک آپ نے بھی آگے اسم کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا. اگر کوئی نام آپ کو پتا ہے کسی چیز کا، شور شارٹ اسم. اگر کسی لفظ کے شروع میں ال داخل ہوا ہوا ہے، شور شارٹ اسم. اگر کسی لفظ کے آخر میں تنوین ڈلی ہوئی ہے تو بھی وہ لازمن لازمن اسم ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک پریکٹس کرتے ہیں. جیسے کہ یہ سورت ہے چھوٹی سی، سورہ عصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر. اس میں اب آپ مجھے بتائیں، اس آیت میں اسم ہے؟ اب بولنا بھی شروع کریں نا سب. ابھی تک تو میں بول رہی تھی، اب آپ کو اچھا میں ابھی سوال ان سے نہیں لوں گی جو جو ہے وہ already- اس میں جی بل عصر یہ کون بول رہا ہے ایک وقت؟ الاسر ہوگا، واؤ کو بھی ایڈ کریں گے بیچ میں، واؤ نہیں کو تو واؤ نہیں کریں گے، اللہ. نہیں، واؤ بہت. العصر العصر، دیکھیں ال آیا نا، الف لام ال. العصر. اب آپ دیکھیں، اب دیکھیں یہ ڈفرنس آپ کی ریڈنگ میں آنا اب شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم بچپن سے سیکھے ہوئے آئے تھے کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ نے کبھی غور نہیں کیا تھا واو زبر وا ایک الگ چیز ہے، ایک الگ لفظ ہے، سیپریٹ. اب آپ کو نظر آنے لگیں گے اوہ یہ لفظ ہے. واو زبر وا ایک لفظ الگ سے، العصر ایک الگ سے لفظ ہے. ہم پڑھتے ہیں تو جوڑ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں کتنا ڈفرنس اب بھی اس سے آنا شروع ہو جائے گا. العصر جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وہ اسم. چلے اگلی آیت میں کس سے سوال لوں میں؟ جو پہلے جس نے نہیں بالکل بھی، جن کا مجھے کنفرم ہے میں نے نہیں کیا ہوا. میرال میرل میرل نام ہے، میرال سوری میرال ہے میرا خیال ہے. آپ بتانا چاہیں گی اگلی آیت کے اندر مجھے بتائیں. ان الانسان لفی خسر. جی کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جس نے ہینڈ ریز کیا ان سے پوچھ لیں. جی ہینڈ ریز کس نے کیا تھا؟ جی حیدر. آپ نام مجھے پہلے پلیز بتا دیں، نام میں کنفیوژن ہوتی ہے. نام حیدر لکھا ہوا ہے، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ حیدر. آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا چلے ماریا آپ بتا دیں. ماریا آپ بتا. اچھا لی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الانسان. الانسان. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ ورڈ ہے الانسان. جی اچھا ختیجہ آپ بتائیں، اسی آیت میں مزید کچھ ہے یا ہم آگے چلیں؟ کیا مزید کوئی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اسم؟ ختیجہ آپ سے میں پوچھ رہی ہوں، بے شک لکھ کے بتا. ہاں خسر. اب دیکھیں اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خسر جو ہے وہ اسم ہے. اب کیوں ہمیں پتا چل گیا خسر اسم ہے؟ کیونکہ آگے تنوین ہے اینڈ پہ، خسرن. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے ہم جب پڑھتے ہیں عربی تو جہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں وہاں ہم تنوین کا ساؤنڈ نہیں پروناؤنس کرتے، لیکن نظر تو آ رہا ہے لکھا ہوا ہمیں کہ آگے دو زیر ڈلی ہوئی ہیں، تو یہ خسر جو ہے یہ بھی اسم ہے. اب آپ دیکھیں اچھا نہیں فیل ہو رہا؟ کتنا اچھا سا محسوس ہو رہا ہے نا قرآن کو اس طرح دیکھنا کہ اچھا اب تو ہمیں اس میں سے چیزیں پتہ چلنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا نیکسٹ میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں، اس کے اندر ایک دو تین چار ہیں. ایک ایک کر کے ایک ایک بندہ بتائے. جی تانی تنزیلہ بھابی ہے. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ الذین. الذین، بس اب آپ نے ایک ہی بتانا تھا. ٹھیک ہے الذین. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہمیں کون بتائے گا؟ میرال جی آپ بتائیں.
جی الصالحات جی الصالحات. جی بالکل بالکل، ویری گڈ، الصالحات، ال لگا ہوا ہے اس لیے یہ بھی اسم ہو گیا۔ اب اگلا ورڈ، عائشہ سلمان۔ الحق. الحق، دیکھیں آپ، دیکھیں نا، پہلے آپ بالحق پڑھتے ہیں اس کو، لیکن پتہ ہے بالحق ہے، جی مگر آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ بازر بھی الگ ہے اور یہ الحق جی. پورا ایک ورڈ ہے۔ زبردست جی، عذرا انور آپ بتائیں گی لاسٹ ورڈ؟ الصبر. الصبر، ماشاء اللہ، صحیح ہو گیا۔ کیسا لگا؟ مزہ آیا؟ چھوٹی سی پریکٹس کر کے اچھا لگ رہا ہے؟ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسم کی پہچان وداؤٹ اینی فردر انفارمیشن ہمیں یہ پتا چل گئی کہ اچھا، اگر ایک دم سے دیکھیں تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی آپ اس کو خالی دیکھیں ایک اوور آل ویو، تو یہ ایک سب سے مختصر صورت میں نے قرآن کی اٹھائی جس میں 3 آیتیں تھیں، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کوانٹٹی آف اسم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ، اسی لیے اسم پہ ہمارا فوکس سب سے زیادہ شروع میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آنے والے الفاظ جو ہے وہ اسم اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ عصر کو آپ نے شاید اس نظر سے نہ دیکھا ہو، اگر آپ کے لیے بالکل نیو ہے عربک، اب آپ کو دیکھ کے ایک خوشی اور ایک اچیومنٹ محسوس ہو رہی ہوگی کہ اب جب ہم پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ صورت یاد ہے، اب جب آپ اسے نماز میں بھی تلاوت کریں گے یا کہیں بھی تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن میں اب یہ ال والی چیزیں، دو زیر دو زبر، یہ چیزیں آ رہی ہوں گی، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز قرآن۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہر قدم پہ دیکھیں آپ کو نیکیاں ملیں گی، ہر قدم پہ ایک ایک چیز سیکھتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گے۔ اچھا، آج کا ٹاپک مین تو یہی تھا، لیکن ہم ایک چیز اور ڈسکس کریں گے اسم کے حوالے سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ٹاسک بتا دوں، آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ناؤن کو، اسم کو اسی حوالے سے، جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا اس حوالے سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ 2 صورتیں میں نے دی ہیں، جس میں سے پہلی پورے سورہ فاتحہ، اس کے اندر آپ نے اسم تلاش کرنا ہے صرف انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسرا سورۃ رحمان کی پہلی 6 آیات۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کریں یہ کہ کوئی اگر چاہتا ہے تو بے شک ایک پیپر پینسل لے کے اپنا نام لکھ کے نیچے صرف وہ ورڈز لکھ دے جو اس کو لگ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ ورڈز ہیں، آپ وہ لکھ دیں بس۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ پہ یا آپ اس پہ کوئی اپنے لیپ ٹاپ یا کسی چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں، یا فون پہ کام کرنے کا آپ کو اچھا شوق ہے اور آتا ہے، آپ بے شک کسی اس صورت کی پکچر لے لیں اور اس کے اوپر آپ سرکلز کر کے یا اسے کسی بھی طریقے سے ٹک مارک کر کے بھیج سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایزی ہو۔ بس آپ نے وہ اینڈ میں اگر آپ نے پیپر پہ لکھا ہے، میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ پوری پوری آیتیں لکھیں، اس میں لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے غلطی نہیں کروانی کسی سے۔ آپ صرف وہ ورڈز لکھ لیں گے، یہ ورڈز آپ کو لگتے ہیں اسم ہے، ٹھیک ہے، ڈیو ڈیٹ کیا ہے، اور کر کے اس بعد پکچر لے کے مجھے بھیج دیں تاکہ میں آپ لوگوں کی اس میں پریزنس مارک کر دوں، مجھے پتا ہو کہ ہاں کون لوگ جو ہے وہ سیریسلی اس عربک کورس کو لے کے فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں گروپ میں بہت لوگ ہوتے ہیں، رجسٹر بھی بہت لوگ کرتے ہیں، بٹ بہت سارے لوگ نان سیریس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیریس ہوں گے، کام کریں گے، جب میں اینڈ میں مارک شیٹ لگاؤں گی، مارکس نہیں میں دوں گی آپ لوگوں کو اس کے، یہ تو اسائنمنٹ ہے، میں مارک کر کے بتا دوں گی، تو آپ لوگوں کو کم از کم دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے گی، ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ایک پریزنٹ مارک ہوئی بھی ہوگی کہ ہاں اسائنمنٹ سبمٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیو ڈیٹ میں نے رکھی ہے سنڈے تک، سنڈے کو آپ بے شک رات تک کسی بھی وقت بھیج دیں۔ اس کا یہ سنڈے اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ جو جاب والے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، کوئی بھی وجہ ہے، وہ ویک ڈیز میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ ویکینڈ پہ کلاسز لے کے تو سنڈے کو سالو کر کے بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹاسک 1 تھا آپ کا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آخری آج کے ٹاپک کی طرف، جو ہے اسم کے اہم پہلو۔ 4 اہم پہلو ہیں اسم کے جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کب جاننا ضروری ہے اور کیوں جاننا ضروری ہے؟ دیکھیں، جب جملہ بنانے لگیں گے تو اس میں ہمیں اسم استعمال کرنے ہیں، لیکن اس اسم کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے لیے یہ 4 چیزیں اسم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہیں۔ تو اگلے 4 لیکچرز ہمارے ان چیزوں کے بارے میں ہونے لگے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے پہچان جائیں گے تب جا کے ہم جملہ جوڑنے کے قابل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسم کا سب سے اہم پہلو جسے جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی جنس کیا ہے، یعنی کہ اس کے جینڈر کیا ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات لگی ہوگی آپ کو کہ یہ کیا بات ہوئی، اسم کی بھی کوئی جنس ہوتی ہے؟ ہاں، اسم کی ہم کہیں گے ہاں جنس تو ہوتی ہے چیزوں کی، جس طرح جاندار چیزوں کی جنس ہوتی ہے، جاندار چیزوں کی جنس ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، بوائے ہے، گرل ہے، کاؤ ہے، بل ہے، آکس ہے،
ٹھیک ہے، جانوروں میں بھی ہوتی ہے، انسانوں میں، لیکن باقی چیزوں کی کیسے؟ اسم تو ہم نے اتنا بڑا بھی ہم نے دیکھا جی، ورب بھی ہے، نہیں ورب نہیں سوری، ایڈورب بھی شامل ہوئے ہوئے ہیں، پرو ناؤن بھی شامل ہوئے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایون خالی ناؤن کو ہی دیکھ لیں تو اس کے اندر تو ہم نے کہا چیزوں کے نام بھی شامل ہیں، ملکوں کے نام بھی شامل ہیں. اب کسی ملک کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے؟ یہ تو بڑی بائسنس کریٹ ہو رہی ہے. نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایکچولی ہر لینگویج میں ہر ناؤن یا ورڈ کو ایکچولی ایک جینڈر اسائن کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اردو کی مثال، میں بھی ایک جملہ بولتی ہوں، میری قلم اچھی ہے، آپ سب کہیں گے غلط بولا ہے، میرا قلم ہوتا ہے. پھر میں جواب دوں گی قلم تو جاندار نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرا ہوتا ہے یا میری ہوتا ہے؟ میں جو مرضی لگاؤں. سوچنے کی بات ہے نا. میرا قلم کیسے ہوا؟ کیونکہ جب اردو بنائی گئی تھی، انہوں نے ایک سرٹن رولز کے اوپر کچھ ورڈز کو جینڈر اسائن کی تھی کہ یہ میل ہیں اور کچھ ورڈز فیمیل ہیں. اور یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنا لینگویجز کو بولتے ہیں کہ ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ ایکچولی ہم نے کوئی جینڈر بھی ان کی سیکھی تھی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے نہیں 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 میرا قلم. اسی طرح عربی کے اندر بھی پراپر ہر اسم کا ایک جینڈر، ایک تو وہ جینڈر ہے جو ایکچوئل جینڈر ہے جیسے جاندار لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ چیز ہے جو اصل جاندار چیزیں نہیں ہیں ان کا بھی جینڈر ہوتا ہے. میسکولن فیمینن آپ انگلش میں اسے کہتے ہیں، اردو میں آپ اسے مذکر مؤنث کہتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھنا ہے اسم کے اندر، انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اگلا پہلو ہے نمبر. ٹھیک ہے، اب میں کہوں میرے پاس 4 قلم ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کہوں میرا قلم اچھا ہے، آپ کہیں گے ان چاروں میں سے کون سا والا ہے؟ کہنا میں یہ چاہ رہی تھی میرے جتنے قلم ہیں وہ سارے خوبصورت ہیں یا اچھا لکھتے ہیں، لیکن اب وہ کیا ہوا، نمبر چینج ہو گیا نا. تو واحد جمع، تو انگلش میں سنگولر پلورل، اردو میں واحد جمع. یہاں میں نے عدد کے نیچے کیا لکھا ہے؟ واحد مثنیٰ جمع. یہ انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا عربی میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، صرف واحد جمع نہیں ہوتا، بیچ میں بھی ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر کیپیسٹی، وسعت اس چیز کی کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ؟ اس کو میں عام زبان میں لکھ رہی ہوں. کیپیسٹی انگلش میں کیا ہوگی؟ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے؟ جملے کی صحت پہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہمیں وسعت بھی پتا ہونی چاہیے کہ مارکا ہے، سوری معرفہ ہے یہاں نکرہ ہے عربی میں. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹس، جسے کہتے ہیں اعراب. اب یہ وہ اعراب نہیں ہے جسے ہم اردو میں اعراب لگائیے زبر زیر پیش، نہیں، یہ وہ نہیں. یہ ٹوٹل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. ان چاروں میں سے سب سے مشکل کیٹیگری ہی یہی ہے. جس قسم کا اعراب سمجھ نہ آیا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر وہ عربی بھول جائے، پھر یعنی وہ اتنا ہی سیکھ سکے گا کہ بس اسم کی جنس بتا دے گا، عدد بتا دے گا، وسعت، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتا، جملہ نہیں بنا سکتا. اعراب سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ 4 پہلو، یہ 4 پوائنٹس جب تک نہیں پتا ہوں گے ایک صحیح جملہ نہیں بن سکتا. یہ پھر رنگین جملہ بنے گا، جیسے ابھی میں نے بولا تھا میری قلم اچھی ہے، میرا کتاب اردو کا ہے. اب آپ کہیں گے کیسی اردو بول رہی ہے؟ وہ پھر عجیب سی گڑبڑی سی سمجھ سب کو آ جائے گی میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، مگر ہم نے یہاں گڑبڑ نہیں کرنی نا، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے نا. تو ہمارے لیے کا کی کے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسم کے حوالے سے، امپورٹنٹ پوائنٹس آف اے ناؤن، یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. جینڈر، نمبر، کیپیسٹی، اسٹیٹس. اردو میں یاد کرنا چاہتے ہیں تو جنس، عدد، وسعت، اعراب. اور جب ہم کرتے چلے جائیں گے ایک 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 کر کے تو آپ کو انشاءاللہ یہ نام بھی یاد ہو جائیں گے کہ اسے جنس کہتے ہیں، اسے عدد کہتے ہیں، اسے وسعت کہتے ہیں، اسے اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور جو یوٹیوب پہ لوگ سن رہے ہیں ان سے پھر سے میری ریکویسٹ ہے، کوئی بھی آپ کا کویشچن ہوتا ہے، کوئی کوئری ہوتی ہے، آپ اس کے نیچے ٹائپ کر کے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں نفع بخش اضافہ فرمائے اور ہمیں قدم بر قدم قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.